اب ہم جنوبی بیروت کے علاقے میں کھڑے ہیں اور یہاں پر میں آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کراؤں گا جن کا تعلق پاکستان سے ہے اور وہ یہاں پر کئی دہائیوں سے لبنان میں مقیم ہے اور ان کا نام ہے ڈاکٹر منیر خالد۔ اور ڈاکٹر منیر خالد کا تعلق ملتان سے ہے۔ بہاولپور میڈیکل کالج سے انہوں نے MBBS کیا اور 1982 سے یہاں پر مقیم ہیں۔ پاکستان واپس گئے لیکن پھر دوبارہ یہیں پہ آ گئے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر منیر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ 1982 میں یہاں پہ آئے تو کیسے آئے آپ لبنان؟ لبنان میں یہاں پر فلسطینیوں کے ایڈ کے لیے، تو ساری زندگی جو ہے ہماری ان کے ساتھ ہی گزری، اور جو ہماری تنظیم تھی جس میں ہم تھے وہ نیشنل کا جو ہے فلسطینین کمانڈز، ان کے لیڈر جو تھے احمد جبریل، ان کے انڈر میں تقریباً 2000 تک ہم نے جو ہے نا ان کے ساتھ کام کیا، اور جتنے بھی آپریشن وغیرہ اسرائیل کے خلاف ہوتے تھے تو ان کے جتنے بھی دوست تھے ہمارے انوالو ہوتے تھے ان آپریشنز میں، وہ انہی کی تنظیم کے تھے۔ تو الحمدللہ بڑا اچھا ٹائم گزرا ان کے ساتھ، اور ابھی تک یہیں پر ہیں لبنان میں، اللہ کا شکر ہے۔ اچھا، اب اس میں مجھے یاد ہے کہ 1982 میں بھی اسرائیل نے حملہ کیا تھا لبنان پر، ساؤتھ لبنان پہ قبضہ کر لیا، 2000 تک قبضہ برقرار رہا۔ پھر اس کے بعد اس دوران میں 1993 میں بھی لڑائی ہوئی، 1996 میں بھی لڑائی ہوئی، اور پھر 2006 میں پھر اسرائیل نے حملہ کیا، پھر 2024 میں حملہ کیا۔ بار بار اسرائیل جو ہے وہ لبنان پر حملہ کرتا ہے اور ساؤتھ لبنان پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی یہ وجہ ہے کہ یہاں پر جو ہیں ساؤتھ کے لوگ، ان کا ارادہ جو ہے وہ ارادے بہت پکے ہیں، وہ اپنی زمین کو چھوڑنا نہیں چاہتے، اور اسرائیل جو ہے وہ ان علاقوں کو جو ہے نا لینا چاہتا ہے تاکہ اس کا جو ہے نا گریٹسٹ اسرائیل جو ہے وہ بنے، اور اس میں لبنان، وہ سیریا کے کچھ علاقے، کچھ اردن کے علاقے، مصر کے علاقے، سعودی عرب اور عراق، یہ گریٹسٹ جو ہے اسرائیل بنانے کے چکر میں ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا ان علاقوں کو لینے کے لیے اسے، تاکہ وہ اپنے جو ہے کنٹون جو ہے یہودیوں کے یہاں بنائے، موساد کے اور یہ صہاینے جو ہیں، اور اس سلسلے میں جو ہے وہ ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ میں کچھ ایسا کام کروں تاکہ ان لوگوں کے ارادے ٹوٹ جائیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتہ کہ ان علاقوں کے لوگ جو ہیں ان کے ارادے اپنی زمین کے ساتھ اتنے پکے ہیں جیسے ہمارے پاکستانیوں کے کشمیر کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ ہیں۔ اچھا، آپ ساؤتھ میں بھی کام کر چکے ہیں، تو ساؤتھ میں اسرائیل جو ہے وہ 18 سال پہلے قابض رہا، پھر اس کو واپس جانا پڑا، اب ایک دفعہ پھر اس نے ساؤتھ لبنان کے علاقوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، آپ کو لگ رہا ہے یہ واپس چلا جائے گا؟ جی جی بالکل بالکل ڈیفینیٹلی، کیونکہ ابھی دیکھیں نا کہ ایک چھوٹا سا ایک بیس ہے کہ 1982 میں تقریباً 6-7 دن کے اندر اندر جو ہے اسرائیل بیروت تک پہنچ گیا تھا، اور اب جو ہے تقریباً یہ لگا لیں آپ کہ 2024 سے لے کر اب تک وہ تقریباً 6 کلومیٹر کا علاقہ جو ہے نا، 7 کلومیٹر کا، وہ کراس نہیں کر سکا، اور ابھی جو ہے کچھ عرصہ پہلے یہاں پر اسرائیل کے لوگ منتیں کرتے تھے کہ یہاں پر ہمارا پانی کا جو ہے سپلائی کرنے والا پائپ ٹوٹا ہوا ہے، پلیز میکانزم اور دوسری جتنے بھی ہیں اپنا جو اس سیز فائر کے فیور میں تھے کہ جی وہ ہمیں دیں تاکہ ہم وہ پانی سپلائی کر سکیں، تو اس کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ اب دیکھیں کہ مسئلہ الٹ چکا ہے، ابھی وہی اسرائیل جو ہے نا وہ منتیں کر رہا ہے کہ حزب اللہ جو ہے نا ان سے بات کریں تاکہ ہم اپنے جو ہے مرے ہوئے آدمی جو ہمارے ٹینکس میں ہیں وہ ہم واپس لا سکیں، کہ نا کہ قوت جو ہے وہ اس کا ایک ہمیشہ جو ہے نا رخ وہ ہواؤں کو بھی موڑ دیتا ہے۔ تو اس وقت جو ہے جو لوگ اگینسٹ ہیں اسرائیل کے، اس وقت لڑ رہے ہیں، ان کے ارادے پکے ہیں، اس لیے جو ہے اب دیکھیں کہ سیاست بدل چکی ہے، اور سیز فائر ہو چکا ہے کل شام سے، ابھی تک جو ہے کسی قسم کا کوئی جو ہے نا اسرائیل کی طرف سے کوئی فائر نہیں ہوا، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ دو قوتیں جو ہیں وہ متوازی ہیں تقریباً ارادوں کی وجہ سے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ حزب اللہ جو ہے اس کا جو ملٹری ونگ ہے اس پر لبنان کی حکومت نے یہ مارچ میں پابندی لگا دی تھی،
لیکن حزب اللہ پارلیمنٹ میں بھی موجود ہے، کیبنٹ کا بھی حصہ ہے، اور ایسا لگتا ہے یہاں پہ کہ یہاں پہ کچھ سیاسی طاقتیں جو ہیں وہ حزب اللہ کا ملٹری ونگ نہ صرف ختم نہیں کرنا چاہتی، وہ چاہتے ہیں کہ حزب اللہ ڈس آرم ہو جائے، وہ اپنے ہتھیار پھینک دے. تو یہ ابھی تک ممکن نہیں ہو پایا، ابھی بھی حزب اللہ لڑ رہی ہے اسرائیل کے خلاف. اس کی کیا وجہ ہے؟ حزب اللہ کی اصل طاقت ایران ہے یا کوئی اور ہے؟ نہیں، ان کی اصل تعال تو اپنے کیونکہ یہاں پر جتنے بھی لوگ شہید ہوئے ہیں یا جتنے بھی لوگ لڑ رہے ہیں وہ تو لیبنیز ہیں نا. تو اس میں یہ ہے کہ انسان اپنے ارادے سے اپنے جو کہتے ہیں اپنے رزق کی حفاظت کے لیے لڑتا ہے. تو یہ تو اپنے رزق کی حفاظت کے ہی لڑ رہے ہیں. ظاہر ہے نامینیٹ ہے کہ ایران کو ایڈ کرتا ہے، لیکن ہیں تو لیبنیز، یہ ان کا حق بنتا ہے. اور یہ المتحدہ جو ہے اس کے بھی ذریعے سے یہ ہے کہ آپ اپنا جو ہے جو بھی آدمی آپ کی کسی چیز پر حملہ کرتا ہے اور قبضہ کرتا ہے آپ کے ملک میں، آپ اس کا جو ہے نا جواب دے سکتے ہیں. یہ تو ساری دنیا میں سب کو پتہ ہے. اور انٹرنلی جو ہے دیکھیں نا، لوگ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں. جنوب کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ لبنان میں آئے ہیں، اپنے بیروت میں یا دوسرے علاقوں میں گئے ہیں. لوگوں نے بڑے اچھے طریقے سے ان کا استقبال کیا، انہیں اپنے گھروں میں رکھا، ان کے کھانے کا بندوبست کیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کسی یکجہتی جو ہے لوگوں میں وہ بہت اچھے طریقے سے ہے. کسی قسم کا کسی نے کسی کو کچھ نہیں کہا، کیونکہ بہرحال وہ لیبنیز ہیں. ایک چیز سمجھائیں ہمیں کہ 1982 سے لے کے اور 2000 تک جب اسرائیل کا قبضہ تھا ساؤتھ لبنان پر، تو اس زمانے میں ایک ساؤتھ لبنان لبریشن آرمی تھی جس میں کرسچنز تھے، دروز تھے، اور وہ اسرائیل کو سپورٹ کرتے تھے. اب وہ ساؤتھ لبنان لبریشن آرمی نہیں ہے. تو یہ جو یہاں کے مسلمانوں میں اور کرسچنز میں اور دروز میں اب ایک یکجہتی پیدا ہوئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، نہایت میں جو ہے وہ ہم وطن ہیں، اور ظاہر ہے اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے جسم کے کسی حصے کو، دوسرے کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. تو انہیں پتہ ہے کہ یہود جو ہیں، یہ جو ہیں صہائن ہیں، ان کا جو ہے بالکل جو ہے نا یقین نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ انہوں نے کبھی بھی جو ہے کسی بھی سٹیٹمنٹ پہ جو ہے نا عمل نہیں کیا. جتنے بھی قراردادیں پاس ہوئی ہیں اب تک، کسی پر بھی انہوں نے، اب دیکھ لیں آپ فلسطین میں 1992 سے لے کر اب تک اوسلو جتنے بھی، اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے آپ کو جو ہے نا 36% جو نا علاقہ دینا ہے. اب دیکھیں ہمارے فلسطینی بھائی جو ہیں ان کے پاس 6-7% بھی نہیں بچا. تو کیسے آدمی یقین کر سکتا ہے کہ یہ ان لوگوں پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، یہودیوں پر، کہ یہ اپنی جگہ پر جو ہے اپنے فیصلوں کو بدل سکتے ہیں اور یہ سچا ثابت ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ امن پسند ہیں. یہ بالکل امن پسند لوگ نہیں ہیں. اچھا، اب آخر میں مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایک دفعہ پاکستان واپس بھی گئے تھے جی جی. کہ اب آپ نے پاکستان میں رہنا ہے، لیکن پھر واپس لبنان میں آ گئے. تو لوگ لبنان سے بھاگتے ہیں، آپ لبنان میں پھر واپس آ گئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں یہاں کے لوگ بڑے اچھے ہیں. ان میں جو ہے یکجہتی، ان میں محبت، ایک دوسرے سے ملنا اٹھنا بیٹھنا گڈ. اور اس لیے جو ہے بچے یہاں پر پیدا ہوئے ہیں، اور ان کا ماحول، ان کا اٹھنا بیٹھنا یہاں کے لوگوں سے تھا. تو انہوں نے کہا نہیں، ہم نے جب واپس جانا ہے تو پھر واپس آئے. الحمدللہ ابھی بچے بڑے ہو گئے ہیں، اللہ کا احسان ہے، الحمدللہ بڑا اچھا ٹائم گزر رہا ہے. اب یہ بتائیں کہ یہ جو امریکہ اور ایران کے درمیان جو امن مذاکرات شروع ہو گئے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اس سے لبنان میں بھی امن قائم ہو جائے گا؟ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. کیونکہ انہوں نے سب سے پہلا جو ہے اپنی کنڈیشن یہ رکھی ہوئی ہے نا کہ اگر آپ لوگ سیز فائر نہیں کرتے لبنان میں تو ہم جو ہے ہارمز اسٹریٹس کو بند کر دیں گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ان کا فرسٹ کنڈیشن جو ہے ایران کی وہ یہی ہے کہ یہاں پر سیز فائر ہونا چاہیے اور اسرائیل کو جو ہے نا واپس اپنی ٹیریٹری میں واپس جانا چاہیے. تو انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ یہ ٹھیک ہو، ایسا مسئلہ حل ہو اور لوگ اپنے گھروں میں جائیں اور امن و امان سے رہ سکیں.